اس میں ایک جو سب سے پہلے حدیث کا مضمون منتخب کیا بہت ہی اہم مضمون ہوگا. آپ فرماتے ہیں اس کے فضائل میں پہلی حدیث میں کہ اللہ کے ذکر سے شیطان بھاگتا ہے اور اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے. شیطان بھاگتا ہے اللہ کے ذکر سے اور اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے. یہ جو فعل اللہ کا ذکر کا انہوں نے بیان فرمایا ورچو افضلیت، یہ اتنا بڑا اہمیت ہے اس میں جو بیان کی گئی اس کے اندر اس حدیث میں کہ پورے دین کی اس میں حفاظت ہے بندے کی. اس حدیث کے اندر عبادت بھی کراتا ہے، ریا بھی پیدا کر دیتا ہے، عبادت بھی کراتا ہے، تکبر بھی پیدا کر دیتا ہے، عبادت بھی کراتا ہے، وسوسے بھی پیدا کرتا ہے اللہ کے خلاف، دین کے خلاف. ہزاروں قسم کی اس میں بیماری پیدا کر دیتا ہے انسانی عبادت کے اندر. چلتا چلتا استقامت پہ کوئی انسان آتا ہے شوق سے بھیا میں انسان بنوں گا، انشاءاللہ میں صحیح کام کروں گا. کتنا بڑا وار کرتا ہے کہ اس کو جو ذوق سے آیا تھا، اتنا شوق تھا میں خوب کروں گا. سب سے خطرناک معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے استقامت سے نکال دیتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو پیچھے کر دیتا ہے. عمر کے بیچارہ پھر وہ آتا ہی نہیں. وہ سارا جو بھی کھیل ہے وہ تو استقامت کا ہے کہ اللہ پاک کسی کو توفیق دے دے نیک ہونے کی تو اس پہ جم جائے انسان. اللہ نے ایک راستہ دکھا دیا، اس راستے سے جو پیچھے گیا ختم. تو اس سے جانے والی چیز کیا ہوگی؟ چل رہا ہے ٹھیک، بڑھ رہا ہے آگے، لیکن ایسا داؤ مارے گا اس پر شیطان کہ اس کو پست کر دے گا. اللہ کے نبی اس کی دعائیں فرمائیں. ظاہر اس کو قابو کرنا کوئی آسان چیز تو نہیں ہے جس کی اتنی طاقت. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے جو مرد اور عورت، تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ شیطان فوراً بھاگ جاتا ہے اس کو چھوڑ کر. اور جتنی اس کی طاقت ہے یعنی جت سے وہ وسوسے پیدا کرتا ہے انسان میں، ورغلاتا ہے، گناہ کراتا ہے، اس کو کمزور کرتا ہے، حرام کاری پہ پھر لگا دیتا ہے، سنتوں کو پھر قطع کرا دیتا ہے. چلتا چلتا وہ پہنچ گیا بیچارہ، پھر اس کو پیدل کرنا شروع کر دیتا ہے. جب اللہ کا ذکر کرتا ہے مستعدی کے ساتھ انسان، تو حدیث میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے طاقتوں کو بالکل کمزور کر دیتا ہے اور بندہ اس پہ غالب آ جاتا ہے. طاقت بھی ختم، بھاگ بھی گیا شیطان الحمدللہ، اور اتنا کمزور ہو جاتا ہے. بعض حدیثوں میں آتا ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. کتنی طاقت تھی اس کی یاد. جو کامیاب انسان وہ ہے، حدیث میں ہے جو کامیاب، سن لیں آخرت میں پتہ چلتا ہے ساری زندگی کا رزلٹ کم نکلتا ہے جو انسان مرنے لگتا ہے. یاد رکھ. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہماری عبادت میں کیا شامل تھا کیا نہیں تھا. جس وقت انسان مرنے لگے گا اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ میری عبادت خالص تھی یا ناخالص تھی یا کیسی تھی. ظاہر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت وہی شخص کامیاب ہوگا، وہی شخص کامیابی سے جانا والا ہوگا جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل رہا ہو، اللہ کا ذکر جو کر رہا ہو، اللہ کا ذکر جو کر رہا ہو. تو یہی وہ ہے بات کہ ایمان کے ساتھ بھی وہی شخص جائے گا جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا. کیوں؟ کہ اللہ کا ذکر ہے جو شیطان سے انسان کو بچاتا ہے. اور جس مرتے وقت تک اگر اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ شیطان کا آخری لمحات اور زور اتنا زبردست ہوتا ہے انسان کو بہکانے کا کہ بہت سے انسانوں کو اینڈ کے اندر بے ایمان کر کے نکال دیتا ہے. تو بڑے واقعات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی بتائی اس بات میں، اللہم انی اعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ اللہ تعالی موت کے وقت میں تجھ سے ایک التجا کرتا ہوں کہ شیطان کے وسوسوں سے مجھے بچا لینا. ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کون سے بندے جو ہوں گے وہ سب سے زیادہ درجے میں بلند ہوں گے. دیکھیں آپ سبحان اللہ صحابی
قیامت کے روز اللہ کے نزدیک کون سے بندے اور بندیاں جو ہیں وہ درجات میں سب سے زیادہ بلند ہوں گے؟ اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے ایک لمحہ بھی نہیں رکھا، بلکہ فوراً کہا اللہ کا ذکر کرنے والے